وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. پچھلی آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم. ہم اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ اللہ سے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہر نماز میں ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی آیت میں ہمیں بتایا کہ وہ سیدھا راستہ حقیقت میں ہے کن لوگوں کا راستہ، اور وہ کون سا راستہ ہے جس پہ تم نے چلنا ہے، اور کن لوگوں کا راستہ ہے جن پہ تم نے چلنا ہے، اور کون سا ایسا راستہ ہے یا کن لوگوں کا ایسا راستہ ہے جن کو تم نے فالو نہیں کرنا. تو اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ کا انعام ہوا. دوسری کیٹیگری غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہ. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ جن پہ اللہ کا غضب ہوا. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ ولا الضالین، ضالین جو کہ گمراہ ہوئے. تو پہلی کیٹیگری اللہ کے انعام یافتہ، دوسرے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور تیسری جو لوگ گمراہ ہوئے. پہلی کیٹیگری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے راستے پہ چلو، صراط الذین انعمت علیہم. ہم اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ آپ کا انعام ہوا. اب یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ ہم اگر اپنے ذہن سے اس کیٹیگری میں لوگوں کو ڈالنا شروع کریں تو ہماری اپنی ایک نئی کیٹیگری نکل آئے گی، کیونکہ ہم ہر چیز کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، مال کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہر انسان کی جو ہم ریٹنگ کرتے ہیں یا ہر انسان کا ہم جو اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس کو ہم اس کی دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہے یا ناکام ہے. تو انعمت علیہم اگر ہماری نظر سے پوچھا جائے اور ہم لوگوں تک چھوڑ دیا جاتا تو ہم لوگوں نے تو کہنا تھا بھائی جس کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، جس کو اللہ نے بڑے بڑے گھر دیے ہیں، بڑا بینک بیلنس ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا بزنس پھیلا ہوا ہے، بڑی پراپرٹیز ہیں، تو انہی چیزوں کو ہم بیس بنا کے کہتے ہیں بھائی اللہ کا بڑا انعام ہے اس پہ. لیکن حقیقت میں انعام یافتہ ہے کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ من النبیین، انبیاء علیہ السلام. دوسری کیٹیگری صدیقین، جو سچ بولنے والے ہیں، بہت زیادہ سچ بولنے والے ہیں، حق بات کرنے والے ہیں، ہمیشہ حق بات کرتے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ وہ صدیقین میں شامل ہیں. اور تیسری شہداء، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور چوتھی کیٹیگری صالحین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. 4 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا. تو پہلی ان میں سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام. اب ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ چلنا ہے. اور انبیاء میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ، جو خاتم النبیین ہے، خاتم الرسول ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہے، ان کے راستے پہ ہم چلیں گے. وہ راستہ ہے کہ جو سیدھا ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. اب کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے اس کی تھیوریٹیکل ڈسکرپشن. آپ نے تھیوری پڑھ لی کہ یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ بنا لو، ایسے بنا لو. تو وہ کیا چیز ہے کہ وہ صرف تھیوری پڑھ کے انسان کئی دفعہ اس کی جو حقیقت ہے یا اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن وہی چیز اگر پریکٹیکلی کر کے دی جائے اور دکھا دیا جائے کہ پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے تو وہ سمجھنا آسان ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر صرف اتنا بتا دیا جاتا کہ نماز پڑھو
اور کہا جاتا ہے بھائی یہ نہ بتایا جاتا کہ کیسے پڑھنی ہے، تو ہر انسان اپنے اپنے اندازے سے نماز کو پڑھنے کی کوشش کرتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو پھر نماز کیسے پڑھیں؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر عمل میں پریکٹیکلی اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عطا فرمائی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیسے کیا. تو جو چیز جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہم اگر وہ کرتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی ہم ہدایت کے رستے پہ رہیں گے، اور یہ رستہ سیدھا ہمیں جنت تک لے کے چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے رستے پہ چلو جو انعام یافتہ ہیں. اور پھر دوسری چیز جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ہم نے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں کہیں ایسے لوگوں کے رستے پہ مت چلا دینا کہ جن پہ آپ کا غضب ہوا، کیونکہ کتنی ہی ایسے قومیں گزری ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور ان قوموں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا. جو لوگ تو ایمان لے آئے وہ لوگ تو بچ گئے، وہ کامیاب ہو گئے، لیکن جنہوں نے انکار کیا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا، وہ الٹیمیٹلی ہلاک ہوئے اور ان پہ اللہ کا غضب ہوا. اور ان قوموں میں سب سے زیادہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا وہ ہیں یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب ہوا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تعلیمات دیں، اللہ نے ان کو علم دیا، اور وہ علم کو جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو مغضوب علیہ کی ایک اور صفت کیا ہے کہ ان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن یہ عمل نہیں کرتے. تو یہود کے پاس علم تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا انہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی جو کتاب ہے اس کتاب کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے، اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے ان کے مطابق اس کتاب سے اور ان آیات سے تعویلات نکالتے تھے. اور جن آیات میں ان کو لگتا تھا کہ ان کا ذاتی فائدہ جو ہے اس کا نقصان ہوگا، ذاتی مفادات کا نقصان ہوگا، تو ان آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، ان آیات کو چھپا دیتے تھے. تو کیا تھا کہ اپنی مرضی سے کرنا، اور بہت سے ایسے جو اس پہ عمل کرتے بھی نہیں تھے. تو مغضوب علیہ کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن انہیں عمل نہیں کیا. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ ضالین، جو گمراہ ہوئے. اور گمراہ جو لوگ ہوئے ان میں سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ نصارہ کی ہے، کہ ایک طرف وہ کیا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے ان کو، اور نہ صرف مانتے نہیں تھے بلکہ کئی دفعہ اس حد تک چلے جاتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیتے تھے. اور یہ تو ایک ایکسٹریم تھی. اور پھر دوسری ایکسٹریم پہ کیا کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو ان کو ایسا مانا کہ ان کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے انہی کو خدا بنا دیا. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہوگی. تو یہ گمراہی کی دو ایکسٹریمز ہیں. تو نصارہ کیا کرتے تھے؟ وہ گمراہی کے ایسے رستے پہ تھے کہ ان کے پاس نہ علم تھا اور نہ عمل تھا. تو پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ انعام یافتہ کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا. حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلا جن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا. اور دوسری کیٹیگری جن کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. تو اس کیٹیگری سے ہم نے بچنا ہے. اس سے بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ مت چلانا کہ جن کے پاس علم تو آیا، وہ جانتے تھے کہ کیا سچ ہے، وہ جانتے تھے کہ کیا حق ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے احکامات ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور تیسری کیٹیگری جو لوگ گمراہ ہیں کہ جو ایسے رستے پہ گئے کہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. تو ان دو کیٹیگریز سے بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی، اتباع والی زندگی عطا فرمائے تاکہ اس پہ چلتے ہوئے ہم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.